آج کئی نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں اعلی حضرت کی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا اہل سنت میں اعلی حضرت تھے؟ کیا ان کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں ہے؟ آپ اعلی حضرت کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ اعلی حضرت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اعلی حضرت نے ہی ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کو بچایا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور پڑھ کے دیکھیں، اور اس لیے اعلی حضرت کی بات کرتے ہیں کہ اعلی حضرت پرانے 1400 سال پہلے کے نہیں ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 صدی 100 سال پہلے کے بزرگ، اور وہ بھی ہندوستان بریلی شریف کے ہیں، ہمارے بالکل قریب کے عالم ہیں، اور کام کیا ہے انہوں نے۔ اعلی حضرت کا دور پڑھ کے دیکھیں تو اعلی حضرت کے دور میں اتنے فتنے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا، جو رب کا انکار کرتا تھا، اللہ کی توہین کرتا تھا، اللہ کی بیعت بھی کرتا تھا، باقاعدہ تقریریں کرتے تھے، کتابیں لکھ کر لوگوں میں بانٹتے تھے۔ ایک فرقہ وہ بدبخت پیدا ہوا جن کا کام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، بیعت بھی کرنا تھا، کہ معاذ اللہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، جو باقاعدہ تقریریں کرتے تھے، عوام کو گمراہ کرتے تھے، کتابیں لکھ کر لوگوں میں بانٹتے تھے۔ ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا جو اولیاء کا بے ادب تھا، جو ولیوں کو نہیں مانتا تھا، ولیوں کی توہین کرتا تھا، ولیوں کی بیعت بھی کرتا تھا۔ ولیوں کے پاس جاؤ شرک، مزار پہ جاؤ شرک، ہر کام پہ سنی جو بھی کام کرتا تھا 100 سال پہلے اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگتا تھا۔ کتنے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مگر ان تمام کا مقابلہ کرنے والا ایک ہی مرد قلندر تھا، جس کو دنیا امام احمد رضا اعلی حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ اعلی حضرت تھے جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ تمام فتنوں کا مقابلہ آپ نے اکیلے کیا ہے، اور اسلامی قانون بنائے، کتابیں لکھی، لوگوں میں جا کر واضح و نصیحت کی، جس کا نچوڑ یہ نکالا، فرمایا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھے اسے مسلمان سنی مانو، اور جو اس عقیدے سے ٹکرائے بھلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، سنی کہے، اس کا اہل سنت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی، 1400 سالہ بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ان سے اصول نکالے، قواعد نکالے، قانون بنائے، اور فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، سنی کہے، عاشق رسول کہے، اس کو جانچو، اگر ان اصولوں پر اترتا ہے اس کو سر کا تاج سمجھ کر بٹھاؤ، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اور جو ان اصولوں سے ہٹتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، سنی کہے، عاشق رسول کہے، فرمایا اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اولیاء ہو گئے، علماء ہو گئے، انبیاء ہو گئے، صحابہ ہو گئے، اہل بیت ہو گئے، صدیقین، صالحین، شہداء، ان تمام کے فتنوں کے مقابلے میں جو ان کی بے ادبیاں کرتے تھے، اعلی حضرت نے ان کا تنہا مقابلہ کیا۔ اللہ کریم نے آپ کو وہ ملکہ، وہ کمال عطا کیا تھا کہ ان سب کا مقابلہ کرنے کے بعد پھر قانون بنا دیے ہیں، اور جو آج تک فائدہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو فائدہ دے گے۔ فرمایا جو ان اصولوں پر چل کر اپنے عقائد کو مانے، اپنے اعمال کو درست کرے، نبی، ولی، صحابی، اہل بیت، صدیق، شہید، ان کی بے ادبیاں، گستاخیاں نہ کرتا ہو، فرمایا وہ حقیقی معنوں میں مسلمان بھی ہے، وہی سچا سنی بھی ہے، وہی سچا عاشق رسول بھی ہے، اور اسی کو اللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی ان تمام چیزوں کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، آقا کی شفاعت بھی عطا کرے گا، اور ان حضور کی شفاعت کے صدقے اللہ انہیں بلا حساب جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اور جو ان اصولوں سے ہٹے، ٹکرائے، اپنی رائے پیش کرے، اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام سمجھ کر لوگوں کو اپنی طرف گرویدہ کرے، اپنی طرف مائل کرے، ان اصولوں سے ٹکرائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، سمجھ لو ان اصول سے ٹکرا رہا ہے، وہ دین سے ٹکرا رہا ہے، اسلام سے ٹکرا رہا ہے۔ فرمایا اگر ایسا شخص ملے، چاہے وہ کتنا بڑا ہو،
سمجھ لینا اگر اپنا ایمان بچانا ہے، عقائد بچانے ہیں، اعمال بچانے ہیں، فرمایا اس کا بہترین طریقہ انہی عقائد و اعمال پر کاربند رہنا جو میں دے کر جا رہا ہوں۔ اگر اس سے ہٹ گئے، کسی کی باتوں میں آ کر بہک گئے، تو جس طرح وہ برباد ہوگا اسی طرح وہ اس کی وجہ سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کو اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔